تو حج قربانی کا نام ہے، حج مشکلات کو برداشت کرنے کا نام ہے، حج کرنے سے اللہ صبر کی دولت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کا جو جہاد ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب خواتین نے کہا نا جہاد میں ہمارا بھی کوئی حصہ، فرمایا تمہارا جہاد تمہارا حج کر لینا ہی ہے، کیونکہ جہاد میں بھی مشقت ہوتی ہے، حج میں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ مشقتیں جب بندہ برداشت کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور نازل ہوتی ہیں۔ تو صبر بھی حج سے آتا ہے۔ تو حج ایک عظیم عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین سے بندے کا تعلق قائم کرتا ہے، ہر مشکل مصیبت میں سبق دیتا حج انسان کو، تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر، جس کی کبریائی کا اعلان تو حرم میں جاتا ہے تب بھی کرتا ہے، حرم سے نکلتا ہے مینا جاتا ہے، مینا سے مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے عرفات پہنچتا ہے، عرفات سے پھر واپس آتا ہے، آتے جاتے راستے میں تلبیہ کہتا ہے یا پھر تکبیر کے کلمے کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا چلا جاتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر کے یہ عقیدہ سیکھ لیتا ہے کہ میری تمام مشکلات کا حل کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی اللہ کے در پہ میں جھکتا ہوں اور اسی کے آگے دستے سوال دراز کر کے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے دور ہونے کے لیے جو چیزیں بتائیں، اس میں 5ویں چیز حج بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ جن میرے بھائیوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا، بہنوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بہت جلد پروردگار ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، تاکہ جا کر اللہ کے گھر کو دیکھے، اس کی زیارت کرے اور وہاں جا کر عقیدہ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور اسلام کی عبادات کو صحیح معنوں میں سمجھے۔ اللہ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو کعبے کی جلد زیارت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔